بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت کے حصول کے لیے اپنا پیارا مکمل دین عطا فرمایا، جس میں راستے ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور جس میں راہیں ہیں بیمار اگر ہو جائیں تو ان کے علاج کے لیے۔ بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے معاملات جن کو اختیار کر کے ہم اپنی دنیا آخرت کو اچھا کر سکتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، آخرت کی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، وہ یہ ساری کی ساری باتیں ممکن ہیں اور بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے امراض جن کے متعلق ہمیں ایلوپیتھی طریقہ علاج میں، دوسرے طریقہ علاج کے اندر سرجری کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ملتا، اس کے علاج معالجہ کے لیے، اس کے شفا کے حصول کے لیے ہمیں قرآن مجید سے، طب نبوی سے اور ذکر کے ذریعے سے ایسا حل ملتا ہے کہ ہم سرجری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مرض جس میں سرجری کے علاوہ کوئی اور علاج تجویز نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور عمومی طور پر اس علاج کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس کا سرجری ہی حل ہے، وہ علاج ہے پتا کی پتھری، گال سٹون، یعنی کہ پتے کی پتھری کے لیے عمومی طور پر سرجری ہی ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ پتے کی پتھری کے لیے سرجری کے علاوہ کوئی دوسرا علاج عمومی طور پر ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے پتے کی پتھری سے پرماننٹ چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتے کی پتھری کیسے نکل سکتی ہے؟ پتے کی پتھری کا تو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ پتے کی پتھری واقعتاً اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پتے کی پتھری پتے میں ہی میلٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب پتھری پتے میں بنتی ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پتے میں وہ پتھری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ تو پتے کے اندر جو بائل ڈکٹ ہوتا ہے، جب اس کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے، اس میں وہ رکا رہتا ہے، پتے کی وال تھک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پتے کے اندر جو اس کا اپنا فلوئڈ ہے، وہ کولیسٹرول کے مختلف قسم کے چکنائیوں کے مادے ہیں، اجزاء ہیں، وہی اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پتے میں پتھری ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب پتے میں پتھری ڈیولپ ہوتی ہے تو وہی پتھری پتا کے اندر رہتی ہے۔ جب آپ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے وہ اسی میں میلٹ ہونے لگتی ہے، اور آپ کی پتے کی پتھری سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو پتے کی پتھری سے علاج کس طرح ممکن ہے؟ پتے کی پتھری کا علاج اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کریں تو یہ پتے کی پتھری کے بننے کے عمل کو بھی روکتا ہے، اور پتے کی پتھری کو ڈیزالو بھی کر دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ کھانا ہم اس وقت کھائیں جب بھوک ہو، بلا وجہ کھانے کی عادت اختیار نہ کریں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ کھانا عین سنت کے مطابق کھائیں، مثلا ہاتھ دھو کے کھائیں، کلی کر کے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، اور کھانا خوب چبا کر کھائیں، اور کھانے کو جتنا ہم سادہ بنا سکتے ہیں اتنا سادہ کھانا استعمال کریں، کھانا کھائیں، اور کھانا کھاتے وقت میں اپنی کچھ بھوک چھوڑ دیں، یعنی کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے، بہت زیادہ سیر ہو کے نہ کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں، اور کھانا کھانے کے درمیان میں پی سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے اجتناب کریں۔ کھانا یکسوئی کے ساتھ کھائیں، اور کھانا کھاتے وقت میں باتیں نہ کی جائیں، گفتگو نہ فرمائیں، توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کھانا کھائیں۔ آج اگر ہم مجموعی طور پہ اپنے کھانے کے وقت کا دھیان رکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں لقمہ اور ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔
کھانا کھاتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ڈسکشنز ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایموشنلی اس میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں. کھانا کھاتے وقت میں آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ سلام کرنے سے بھی اس وقت کسی حد تک اس کو روکا گیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہوں اور دوسرے آپ کو اس طرح سے کھانے کے اندر سلام کر کے بات چیت کر کے آپ کو اس طرح سے متوجہ نہ کریں کہ آپ کی ساری سوچ ہی ڈائیورٹ ہو جائے. یعنی کہ کھانا کھاتے وقت میں آپ کو پوری یکسوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی طرف آپ کی توجہ دلائی جاتی ہے. اور ماہرین اب یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھاتے وقت میں آپ کسی ایموشنل کیفیت میں ہیں، کسی ہیجانی کیفیت میں ہیں، تو یہ آپ کے لیے کئی قسم کے مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہیجانی کیفیت آپ کو نفسیاتی طور پر بہت حد تک متاثر کرتی ہے. لہذا ایسی تمام کنڈیشن میں، ایسی تمام صورتحال کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کھانا کھاتے وقت میں اپنے وقت کو، کھانے کے وقت میں اپنے آپ کو کھانے پہ فوکس رکھنا ہے. اور یہ بات بھی ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر بچوں میں کھانا کھاتے وقت میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے، ان کو ڈانٹ دیا جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس سے وہ اچانک چونک جائیں، تو اس سے ان کی بھوک بالکل بند ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ کھانا کھا ہی نہیں پاتے. بہت سارے والدین یہ بات شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے، ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے. لیکن والدین کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ایک وقت میں ہم کھانا کھلانے بٹھاتے ہیں تو ہم اس وقت میں بچوں کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسا انداز اختیار کر چکے ہوتے ہیں جیسا انداز ہمیں بعض کا جنگ میں اختیار کرنا ہوتا ہے. پھر ہم بچے کی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی بچے کی پرسنالٹی خراب ہے، بچہ چڑچڑے پن کا شکار ہے، بچہ ضدی ہے، بچہ بات نہیں مانتا، بچہ کھانا جو ہے وہ نہیں کھاتا اور ڈانٹ کے باوجود نہیں کھاتا. تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے وقت میں بہت سارے ایسے ہیجانی امور کو اختیار کر چکے ہوتے ہیں. تو کھانا اگر سنت کے مطابق کھایا جائے تو اس سے گال سٹون ریموو بھی ہوتی ہے اور گال سٹون بننے کا عمل بھی رک جاتا ہے. قرآن تھراپی سے اگر ہم پتے کی پتھری کو ریموو کرنے کی بات کریں تو سورہ یاسین 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کی جائے، دم کر کے پانی پیا جائے اور اسے 28 دن تک کنٹینیو کیا جائے تو اس سے پتے کی پتھری نکل جاتی ہے. سورہ علم نشرہ ہر نماز کے بعد اگر 1 مرتبہ تلاوت کی جائے تو اس سے بھی پتے کی پتھری ریموو ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز جو کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایک نسخہ ہے، اگر اس کو ہم شروع کریں تو پتے کی پین بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، پتے کی پتھری بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے: 1 ٹیبل سپون زیتون کا تیل اور 1 ٹیبل سپون اسفغول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں مکس کر کے روزانہ صبح خالی پیٹ لے لیں اور 1 گلاس پانی میں زیتون کا تیل اور اسفغول کا چھلکا مکس کر کے شام کے وقت میں، عصر مغرب کے وقت میں آپ 1 گلاس پانی میں لے لیں اور یہ کچھ عرصہ کنٹینیو کریں. اس سے آپ کے پتے کی پتھری ڈیزالو ہو جائے گی، پتے کا فنکشن ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا کولیسٹرول لیول ٹھیک ہو جائے گا، ٹرائیگلائسرائڈ آپ کا اس سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس سے شوگر میں بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور آپ کا ویٹ بھی اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے. پتے کے وہ تمام مریض جن کو پتے کی پتھری کی وجہ سے سویئر پین تھے، اٹیک تھے، پتے کی پتھریاں پتے میں زیادہ تھیں، وہ اس سے ریموو ہو جاتی ہیں اور اس سے کور ہو جاتی ہیں، کنٹرول ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس حادثے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پتے کی سرجری سے بچا سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت کے ساتھ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات جو کہ ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ایک سوال راولپنڈی سے ہے، یہ خدیجہ ہے جو جاننا چاہ رہی ہیں پرولیکٹن لیول بہت زیادہ ہے، اس کے علاج کے لیے جو کا دلیہ اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے پرولیکٹن کنٹرول ہو جاتا ہے. سورہ مریم 1 مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پئیں اور اسے 28 دن تک
کنٹینیو رکھیں، اس سے بھی پتا کی پرولیکٹن جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر حصول اولاد میں پرولیکٹن کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پرولیکٹن کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے ایک نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ 4 اشیاء ہیں جو کہ آپ نے ہم وزن لینی ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے کلونجی، دوسرا اجوائن، تیسرا میتھی دانہ، چوتھا ثابت اسپغول۔ اجوائن، کلونجی، میتھی دانہ اور ثابت اسپغول، یہ ہم وزن لیں اور مکس کر کے رکھیں۔ انہیں پیسنا چاہیں پیس لیں، بغیر پیسنا چاہیں تو بغیر پیسے رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے 1 چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ لیں اور 4 سے 6 ہفتے لگاتار استعمال کریں۔ وہ پیشنٹ جن کو ہارمونز کا ایشو بھی ہے اور اس کے ساتھ انہیں جوائنٹ پین کا ایشو بھی ہے، تو اس نسخے میں وہ السی کے بیج، بنے ہوئے السی کے بیج وہ اس نسخے میں شامل کر سکتے ہیں، اور وہ صبح خالی پیٹ 1 چائے کا چمچ گرم پانی کے ساتھ لیں تو انشاءاللہ ہارمونز بیلنس ہو جائیں گے، پرولیکٹن ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خواتین جن میں ایگز اچھے پروڈیوس نہیں ہوتے وہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، اور وہ خواتین یا وہ کپلز جن میں بانجپن کی کچھ سمٹمز پائی نہیں ہوں، اگر وہ اسے اختیار کریں تو وہ انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے سوالات ہم انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے، آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم آپ کے تمام سوالات کا قرآن تھراپی کے ذریعے سے، طب نبوی کے ذریعے سے، ذکر تھراپی کے ذریعے سے ہم اس کا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے آپ کو صحت سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔